السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ امریکہ سے لائن پہ ہوں گی ہلری کلنٹن صاحبہ۔ واہ، کیا مطلب لائن پہ ہوں گی؟ ہاں جی، ہم نے یہاں نہیں ہوگی؟ نہیں، یہاں تو ممکن نہیں ہے نا ابھی۔ آپ نے تو ہمیں کہا تھا فون پہ کہ ہیلری ساتھ ہوں گی۔ تو ساتھ ہی ہے نا آپ کے؟ ٹیلی ویژن میں ہے نا؟ ہاں ہاں، آن لائن ہے شاہ جی۔ لائیو کیوں نہیں ہے؟ فزیکلی ان کا یہاں آنا ممکن نہیں تھا شاہ جی۔ ویسے میں معافی چاہتا ہوں، اتنا بڑا چینل ہے آپ کا، آپ ایک مہمان کو ٹکٹ نہیں دے سکتے؟ شاہ جی، ابھی وہ تازہ تازہ ہاری ہیں، ان کے پاس وقت بھی نہیں تھا نا۔ بھائی اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تازہ تازہ ہاری ہیں، وہ بیچاری شوق میں ہیں۔ اگر آپ ان کو ایک بزنس کلاس ٹکٹ بھیج دیتے، وہ یہاں تشریف لے آتی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو دے دیتی، تو ان کی تھوڑی دل جوئی ہو جاتی۔ چلے شاہ جی، لائن پہ بات تو کریں نا ان سے، ان کا موقف جاننے کی کوشش۔ بلائیے ان کو۔ جی ہیلو، ہیلو، کیا حال ہے ہیلری آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی دیر کیمرہ آف کر سکتے ہیں؟ جی جی، کیمرہ آف کر دیتے ہیں۔ تھینک یو۔ ہیلو، ہیلو، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن اینڈ یو؟ ہاؤ آر یو؟ یہ تو آپ کا بہت اچھا ٹی وی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ چلے شاہ جی، یہ تو لائیو فیل ہو رہا ہے۔ چلے شاہ جی، تشریف رکھیں۔ آپ مہربانی کیجئے، آپ اپنے ٹی وی کے اوپر وہ گانا بھی اوور لیپ کیجئے۔ کون سا؟ میں نہیں بول دی، میں نہیں بول دی، ہو لوگوں میں نہیں بول دی، میرے چو میرا یار بولدا، میرے چو میرا یار بولدا۔ مودی، یس، یہ تم کیا گا رہے ہو؟ I am singing. I don't talk. I don't talk. My friend talks in me. I don't talk. I don't talk. My friends talk in me. اچھا، آپ کا کیا اوپینین ہے؟ ہیلری کیوں ہار گئی؟ دیکھیے، ہیلری کے الیکشن ہارنے کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے۔ کون؟ اور اس شخص کا نام ہے عمران خان۔ عمران کا کیا تعلق ہے؟ عمران خان نے شاہ محمود کو یہاں دھرنے میں انگیج کر لیا۔ اگر شاہ محمود کو اجازت مل جاتی، شاہ محمود فارغ ہوتے، شاہ محمود چلے جاتے، امریکہ اور ہیلری کے کمپین میں حصہ دار بن جاتے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ہیلری کلنٹن ہار جاتی۔ پھر ٹرمپ تو کیا، ٹرمپ کا باپ بھی ہیلری کا گولڈن بال بیکا نہیں کر سکا تھا۔ گولڈن بال؟ بھائی ہیلری کے بال گولڈن ہیں، جو ہم نے اپنے سر سے محسوس کیے ہوئے ہیں۔ اچھا شاہ جی، ویسے رنگ محسوس نہیں کیا جاتا، دیکھا جاتا ہے۔ نہیں، کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی شخصیت پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا شاہ جی، آپ کی جو ہیلری کے ساتھ تصاویر تھی بڑی یادگار قسم کی، وہ اس پوری کیمپین میں پاکستانی سوشل میڈیا میں چھائی رہی۔ جی ہاں، وہ کیا ہے کہ ایسی چھائیں کہ ہمیں بھی ایک نشہ سا چھایا رہا۔ بس کر دو مودی۔ بس اب احترام، ہم ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں، ایک ریکویسٹ ہے ہماری۔ مودی مت کہیے، نریندر مودی نے مودی سے دل چڑھا دیا ہے۔ مہربانی فرمائیے، محمود کہیے یا پھر شاہ جی کہہ لیجیے۔ ہم تو مودی کہیں گے۔ اینا گلہ تو یہ کئی باری کلنٹن کو لومی بست ہوئی۔ چھوڑیں شاہ جی، آپ کے سارے وعدے دھرے کے دھر ہی رہ گئے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں الیکشن والے دن آؤں گا اور پولنگ والے دن قیمے والی نان بھی لے کے آؤں گا۔ نہ آپ آئے، نہ آپ کی قیمے والے نان آئے۔ آپ نہ آتے، قیمے والے نان تو بھیج دیتے۔ اس چبل پنے تو ہی ہاری جے۔ اے ہو جی عورتاں خامد نو کہندیاں نے، تنخواہ ادھر کر تے منہ ادھر کر۔ مودی، تم نے
आपने क्यों नहीं भेजे कीमे वाले नान? आपने इलेक्शन मंगल वाले दिन रख लिया, हमारे यहाँ मंगल वाले दिन कीमे दा नागा हुंदा है। अगर हम आलूओं वाले नान भेज देते तो आपकी अपोजिशन वाले बातें करते कि पुत्र शामा दा ते नान आलूआ वाले। अच्छा शाह जी, ये फरमाइए कि आप किस बुनियाद पे ये दावा कर रहे थे, या आपके बिहाफ पे लोग ये दावा कर रहे थे कि अगर उधर हिलरी जीत जाएंगी तो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे? देखिए, ये तो समझने की बात है। वर्किंग रिलेशनशिप भी एक चीज होती है। अगर हिलरी क्लिंटन अमेरिका में सदर बन जाती, और ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5-6 माह बाद कौन वजीर आजम बन रहे हैं? तो ज्यादा से ज्यादा इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे। तेरा तकरीबन फिटे मुंह। क्या हो गया आपको? तेनू एवं नहीं ऐनक लगी? मतलब तेनू मेरे पोस्ट तो भी नहीं पता लगा कौन वजीर आजम है? शाह जी, तो टिकवी जा किधरे? शाह जी, वो मुझे वजीर आजम नहीं बनने दे रहा, तेनू शाह जी दी पई हुई है। आप शाह जी ना कहा करें, आप नाम लिया करें शाह महमूद। क्यों शाह जी, प्यार से कह रही हैं? अंग्रेज औरत थे, किसी दिन पुलपुले के शाह जी की जगह पाजी ना निकल जाए। उसने कौन सा में उर्दू किया हुआ है? गुस्सा छोड़े शाह जी, मैं पहले ही हार गई हूँ। मुझे कुछ मशवरा दे कि मैं क्या करूँ। हिलो। हिल्लो क्या? हिलरी? वो अगर महमूद को मूदी कह सकती हैं तो हम हिलरी को हिल्लो नहीं कह सकते। हिल्लो जानी, हमने कभी शिकस्त नहीं मानी, और शिकस्त होती भी वो है जो मान ली जाए, जो तस्लीम कर ली जाए। तो कोई जरूरत नहीं शिकस्त तस्लीम करने की। आप भी धरना दीजिए, बल्कि आपकी नन्ही जान धरना देने के सकत नहीं रखती। हम किस लिए हैं? हम दोस्तों के दोस्त हैं, दोस्तों के काम आते हैं। आप हमें वर्क परमिट भेजिए, हम यहाँ से वर्क वीजा लगवा के आपके पास पहुंचते हैं। तो शाह जी, आपके पास वीजा नहीं है पहले से? वो विजिट वीजा है। ट्रम्प आ गया है, हम विजिट वीजे पे जाके उधर काम करें, वो हमें पकड़ ले, कौन जिम्मेदार है? तो शाह जी, आप अमेरिका जाके क्या काम करेंगे? टोल कराए थे दिया भाई, हमें धरना देना आता है, धरना देंगे। अच्छा, वहां जाके हम तुम होंगे, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, हम उधर नजर आ रहे हैं। हिलरी, आप देख रही हैं शाह साहब को? जी नहीं, मैं नहीं देख रही थी। क्या कह रहे थे शाह जी? रिवाइंड करके गाना सुनाओ मेरा इन्होंने। शाह जी, क्या हो गया? क्या कर रहे थे शाह जी? सवेरे 9 बजे रिपीट होएगा, देख लेना फिर। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। देखो यार, ये एक ऐसा सांप है जो ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। वो ये इसको कहते हैं हाथ वाला पक्का सांप। पक्का नहीं घूमता उस तरह, ये घूमता। लो जी, एक मुखबरी पेश कर रहा हूँ। जुनैद साहब, आप भी बड़े इंटरनेशनल सहाफी हुए हैं, आप कहेंगे कि यार ये तेरे सदके जाऊं। खैर, ये तो आपने नहीं कहना, आपने कसम उठाई हुई है। बहरहाल मुखबरी बड़ी कमाल की है। ताई डिस्कस हो रही है कि इशरतुल अबाद साहब चले गए हैं, नवा गवर्नर आ गया है। पहले जरा इशरतुल अबाद साहब पे मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। लजी मुखबर बताता है कि ये जो गए हैं ना उधर सीधा परवेज मुशर्रफ साहब के पास मिलने दुबई, यहाँ से अपना चार्ज देते ही। मुखबर की ये बानी यूं है कि ये जाके परवेज मुशर्रफ साहब से मिलेंगे और उनको राजी कर लेंगे अपने साथ मिलाने के लिए MQM में। और ये दोनों मिलकर इशरतुल अबाद साहब और परवेज मुशर्रफ साहब दोनों मिलके लंदन MQM और पाकिस्तान MQM के दरमियान
ब्रिज का पार्ट अदा करें। इससे ये ना समझ लेना कि परवेज मुशर्रफ साहब सरिया हैं या इशरतुल बाद साहब बजरी हैं। ब्रिज का मतलब होता है कि आपस में गुफ्त शनीद और फैसले और ये वो जो है। ये पुल भी शहबाज शरीफ बनाएंगे। अब भाई जी ये उनका अपना ब्रिज है, शहबाज शरीफ साहब को तो इसके नेड़े भी नहीं आने देंगे ब्रिज। वो पंजाब में ब्रिज बना रहे हैं, ये MQM का ब्रिज होगा लंदन और पाकिस्तान के दरमियान का। और इस पे वो परवेज मुशर्रफ साहब को राजी करेंगे। परवेज मुशर्रफ साहब भी एक सियाने आदमी हो गए हैं, वो बैठ के कहेंगे कि नहीं मैं ये नहीं को मानूंगा। अच्छा ये तो हो सकता है मगर ये नहीं होगा। देखो इशरत मैं तुम्हें बहुत देर से जानता हूं, तुम ये बात गलत कर रहे हो। वो भी आगे से कहेंगे कि यूरा आप मुझे देर से जानते हैं, तो मैं कौन सा अभी आपका वाकफ हुआ हूं, मैं भी आपको बड़ी देर। आपने मुझे गवर्नर बनाया था, आपके हाथों का लगाया हुआ बूटा हूं, मेरे ऊपर जो फल लगा है उस पर यकीन करें कि मीठा होगा। आगे से मुशर्रफ साहब कहेंगे कि यार जो तू बूटा है तो फिर किसी बंदे नु भेज गल करना। फिर इशरतुल बाद साहब कहेंगे कि मैं मसालन कह रहा हूं जनाब, मैं सच्ची मुच्ची बूटा नहीं है, मेरे कान है को पता ही नहीं लगे। अब आ जाते हैं मौजूदा ताइनात नवे हुए गवर्नर साहब पे। ये जो सईदुज़्ज़मान साहब को गवर्नर बनाया गया है और सोशल मीडिया उनके लतीफे बनाने पे तुल गया है कि इतने बुजुर्ग गवर्नर बना दिए गए हैं। इसकी रीजन मेरा मुखबर क्या बताता है, जब गवर्नर तब्दील होने लगा था तो चूंकि उधर पीपल पार्टी की हुकूमत है और गवर्नर वफाक ने ताइनात करना होता है, तो पीपल पार्टी वालों ने वफाक से कहा कि भाई जी गल सुनो, हमें वो गवर्नर नहीं चाहिए जो नुक्ता चीनी करे। चीन के साथ गो हमारे तल्लुकात अच्छे हैं मगर नुक्ता चीनी नहीं हमें बर्दाश्त। खैर उन्होंने कहा जी कैसा गवर्नर चाहिए, तो फिर पीपल पार्टी ने कहा कि नॉन इंटरफेरेंट जो गवर्नर हो ना वो हमें चाहिए, जो इंटरफेरेंस ना करे हमारे मामले। आई मीन सिर्फ इको बाउंस की काम कर रही हो, दहशत करे और बस फाइल उठा ले। फिर आगे से नवाज शरीफ साहब ने कहा कि फिर टुंडा गवर्नर ला ली, एक माल है जो सिर्फ दहशत ही करे। उनका ये आपकी मर्जी, हमें तो सिर्फ दहशत चाहिए। उनके फाइल लगे रखे, उनको बताएं कि ये जो जनाब छोटी लाइन है जिसके नीचे डेट हमने लिख दी हुई है, इसके ऊपर को गिवा दे, बस ऊपर न देखे क्या अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है कोई ऐसी बात नहीं। तो गो सईदुज़्ज़मान साहब की रेपुटेशन बड़ी ऑनेस्ट आदमी की, तो साथ वो अब उम्र के इस हिस्से में उन्होंने बरका पढ़ना भी नहीं, इसलिए सईदुज़्ज़मान साहब को गवर्नर ताइनात कर दिया गया। बल्कि जितनी उनकी उम्र है ताइनात नहीं, उनको तायानात किया गया। बड़े ताए की इतनी उम्र होती है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। ये लुंडी वाली मुखबरी है। पीपल पार्टी के हवाले से मुखबर बताता है कि ये कमर ईमान कायरा साहब को पंजाब में को ओहदा देने की जो बात चली थी, उनसे क्या गया था जी कि आप वस्ती पंजाब के गवर्नर लग जाए। आगे से कमर ईमान कायरा साहब ने कहा मैं मैनू नहीं पता। उन्होंने कहा भाई जी हुआ क्या? कहते हैं यार मैं वफाक का लीडर रह चुका हूँ, मैं वजीर अतलात और नशरियात वफाक का था, मैं को वफाकी लीडर हूँ, आप मुझे तरून के तो सुबाई बना रहे। इसी वजह से झगड़े की वजह से आपने देखा कि 2 दफा अनाउंसमेंट हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब का दौरा करेंगे, फिर कैंसिल हो गया चूंकि कायरा साहब जो ऐसे करके दौड़ गए। लाहौर मुखबर बताता है कि वो कहते हैं कि अगर आपने ये वाला ओहदा देना ना वस्ती पंजाब वाला, तो मेरा निक्का भरा किथे तनवीर कायरा किथे वे यार, इसलिए दही लैन टुर गया, मीटिंग होन डई, बुलाओ नू, आ गया ते दही लैन गया, आ गया। फिर उन्होंने कहा जी इनू बना दो जी, ये सबाई लीडर है, इसको मेरे कयन को बना दे आप वस्ती पंजाब का पीपल पार्टी का सदर। मैंने नहीं बनना, मुझे अगर ओहदा देना है तो को वफाक में दो। लाहौर वाला मुखबर क्या बताता है, कहता है कि शीरी रहमान साहबा का चूंकि इनका अपोजिट कैंप है पीपल पार्टी में, वो भी इतलात और नशरियात से वाबस्ता पाई गई है। उनकी कोशिश ये है कि ये भाई वफाक से निकल के
کہ قمریمان قاہرہ صوبے میں چلا جائے تاکہ وفاق میں یہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ ساری میری ہوں. چونکہ شیری رحمان صاحبہ کی تمہیں پتہ ہے انگلش بہت اچھی ہے اور انگلش تو اور لوگوں کی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. ان کا انگلش کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے. اکثر لوگ آپ کو انگلش پنجابی میں بولتے ہوئے نظر آئیں گے. If they will not come, میں تنخواہ نہیں دینی. This is مگر شیری رحمان صاحبہ انگلش میں انگلش بولتے ہیں. مگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ قمریمان قاہرہ صاحب بھی بہت اچھے سپوکن مین ہیں. وہ اردو میں بہت اچھی اردو بولتے ہیں. ہائے 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 ہائے. قمریمان قاہرہ صاحب کی تو آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں پھکی بھی اپنے علاقے میں بڑی مشہور ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال نے پچھلے کئی روز سے لاہور کے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی ہے. لو اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے, اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم نے ینگ ڈاکٹرز کو خاص طور پہ اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جنید صاحب, آپ کے پروگرام کی انٹروڈکشن ہی ہمارے خلاف ہے. سوری, اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. کیا ہوا ہے؟ یس ہماری وجہ سے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ایک منٹ, آپ تشریف رکھیں. آپ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ہماری آواز ایک منٹ تشریف رکھیں. ایک آپ کے رویے میں بنیادی پرابلم یہ ہے کہ آپ اختلاف رائے برداشت نہیں کر رہے, اسی لیے پبلک اور میڈیا بھی آپ کا موقف صحیح انداز میں سمجھ نہیں پا رہا. نہیں, کیا اختلاف رائے بتائیں تو صحیح نا. آپ کی سٹرائک کی وجہ سے شہریوں کو پرابلم تو ہے نا. تو جو شہری ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس پہ کوئی قدم نہیں آپ نے اٹھانا. اس پہ بھی تو آواز اٹھائے نا آپ لوگ. آپ دیکھیں تو صحیح, جو مریض آتا ہے اپنے ساتھ 10-12 بندے ایسے لے کے آتا ہے کہ ذرا سی کو بات ہو جائے, مسٹیک ہو جائے, ذرا سی کو لیٹ ہو جائے. ہم ایک ایک مریض پہ ایک ایک ڈاکٹر نہیں ہے, اویل نہیں ہے, یا اتنے ڈاکٹر نہیں ہیں. اگر کسی دوسرے مریض کو دیکھ رہے ہیں تو آنے والا مریض وہ ہمارے گریبان کو پکڑ رہا ہوتا ہے, بدتمیزی کرتے ہیں. نہیں تو اس بات کا سروس سٹرکچر سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, سروس سٹرکچر از ناٹ دا ایشو ایٹ دا مومنٹ. اس وقت ہم کسی اور ایشو کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارا ایشو جو ہے وہ سیکورٹی ہے, ڈاکٹرز کی سیکورٹی. جی, ڈاکٹرز کی سیکورٹی. ہمیں کوئی سیکورٹی نہیں ملتی وہاں پہ. ہر دوسرے دن ڈاکٹر صاحب ذرا ہمت سے بات کریں. حسب حال نے ایک بار نہیں, کم و بیش 8-10 مرتبہ اس مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے, اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے, اس رویے کو کرٹیسائز کی ہے جو مریض اور اس کے لواحقین ڈاکٹرز کے ساتھ روا رکھتے ہیں. بات بات پر تھپڑ مارنے شروع کر دیتے ہیں, بات بات پر ڈاکٹرز کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں تو کیا ہوا ہے, آپ نے چلیں آپ کی مہربانی, آپ نے آواز اٹھائی ہے, مگر اس پہ حکومت نے کیا کیا ہے یہ تو بتائیں نا. یہ جو آج بات کر رہا ہے یہ منسٹر صاحب یا جو مشیر ہیں وزیر اعلیٰ کے خواجہ صاحب, جو آج کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت بھی ڈاکٹرز کے ساتھ بات نہیں ہوگی. میں نے جنید صاحب, میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا, میں نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا, میں نے ان کا جو اینٹی ٹیسٹ ہے اس میں ٹاپ کیا. یہ خواجہ صاحب سے صرف اتنا پوچھ دیں, ان کی ایف ایس سی میں سیکنڈ ڈویژن بھی اگر ہے تو میں ہڑتال ختم کروا دیتا. نہیں, پہلے تو اس بات کی بھی ہمیں تصدیق کرنی پڑے گی کہ انہوں نے ایف اے ایف ایس سی کی بھی ہوئی ہے یا نہیں. تو پھر یہ آج کہتے ہیں کہ ہماری بات بھی نہیں سننی. ہم نے یہ سب سے مشکل ایجوکیشن ہے, میڈیکل ایجوکیشن سب سے مشکل ہے, آپ بھی جانتی ہیں. ہم نے یہ اس لیے حاصل نہیں کی کہ ہم ذلیل ہوتے پھرے, ہم منہ پہ تھپڑ کھاتے پھرے, ہم ڈنڈے کھاتے پھرے, جوتے کھائیں یہ لوگوں سے. ان کو بھی کچھ سیکورٹی ہمیں دینی چاہیے. یہ ڈاکٹر عامر 2 دفعہ پٹ چکے ہیں, ہمارے ساتھ ہی جاب کر رہے ہیں. اچھا, یہ ڈاکٹر عامر ہیں, اور میرا اسپتال جو سائیکل سٹینڈ ہے. ڈاکٹر عامر ہیں, ہمارے سینئر ہیں. تو ان کو کیوں مارا 2 دفعہ؟ پتہ نہیں کیوں. سارے ہوتے ہیں دھرنے میں, سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے, پولیس والا مل جاتا اٹھ کے. ڈاکٹر عامر, یہ تو آپ دھرنے کی بات کر رہے ہیں, میں ہاسپٹل کا بتا رہا ہوں. جی سر, 2 دفعہ مارا ہے لواحقین نے, کچھ حد ہوتی ہے خدا کے. اچھا, پولیس والے بھی ڈاکٹر عامر کو مارتے ہیں اور لواحقین بھی ڈاکٹر عامر کو مارتے ہیں. اور سر جی پٹائی میرے سے شروع کرتے ہیں. صرف اس لیے کہ شریف آدمی ہے, شکل سے ہی بیچارے سادے سے لگتے ہیں, نہیں ارب پتی لگتے, نہیں کروڑ پتی لگتے. آپ یہ دیکھیں نا جنید صاحب, لگتے تو ڈاکٹر بھی نہیں ہے ویسے. جنید صاحب, آپ یا پھر ہماری بات سن لیں یا پھر جھکتے کر لیں, پھر ہمیں بھی آتی ہیں جھکتے. ہم نے صرف ایم بی بی ایس نہیں کیا ہوا. کر لیں, آپ بھی کر لیں. تاڈا بڑا مہنگے ہسپتال دی نرسل کا منہ ہے. یہ تو آپ کئی بار کر چکے ہیں. نہیں, میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں انٹرویو دینے کے لیے. میں نے نہیں یہ پہلے کہا, کسی اور نے کہا ہوگا. چلے چھوڑیں, آپ بات کریں اپنی. یہ ملک کی اشرافیہ کے لیے ہے. ماڑا بندہ تو ادھر زندگی گزار نہیں سکتا. آپ یہ دیکھیں نا, ہم لوگ زیادہ نمبر لیتے ہیں اس لیے ہمیں سرکاری کالجز میں ایڈمیشن ملتا ہے. جن کو نہیں ایڈمیشن ملتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نالائق ہیں.
ان کے والدین جو ہیں وہ عمرہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں بچوں کو داخل کروا لیتے ہیں۔ صحیح۔ آپ یقین مانیں گے جب ہاؤس جاب کی باری آتی ہے ہمارے سرکاری ہاسپٹلز میں صرف ان بچوں کو سیٹیں ملتی ہیں ہاؤس جاب کے لیے جو پرائیویٹ کالجز سے آئے ہوتے ہیں، بالکل صحیح، صرف اس لیے کہ ان کے والدین کی اپروچ ہوتی ہے، ان کے والدین پیسے والے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو لائق ہیں، جو نمبر حاصل کر کے سرکاری میڈیکل کالجز میں داخل ہوئے ہیں، ہمیں وہ ہاؤس جاب کی سیٹیں بھی نہیں ملتی۔ بالکل۔ پھر جنید صاحب، ہم سب سے یہ مشکل ایجوکیشن حاصل کرنے والے، آپ دیکھیں تنخواہیں ہماری کم ہیں، یہ جو سول سروس میں جاتے ہیں یا دوسرے جو آفیسر پولیس میں چلے جاتے ہیں، سب کی تنخواہیں ہم سے زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پھر آپ کو لوگ مسیحا بھی تو کہتے ہیں نا؟ وہ جی خاک مسیحا، تھپڑ پڑ رہے ہیں مسیحا کو ادھر، یہ کون سے مسیحا؟ ٹکے کی عزت نہیں رہی ڈاکٹر کی۔ جنید صاحب آپ کو کیا بتائیں، ساری رات کا پیشنٹ دیکھ رہا ہے بیچارہ، سحری کے وقت چائے پینے کے لیے تھوڑی دیر کھڑا ہوا ہے، اوپر سے ایک نیا پیشنٹ آ گیا، اس نے کہا ہے کہ میرے پیشنٹ کو دیکھو، اس نے کہا ابھی دیکھتا ہوں، میں یہ چائے کا کپ رکھ لوں۔ پیچھے سے دوسرا بولا ہے، اگے کیڑا تیرا ایڈا لال رنگ ہے، تو چائے پین دے۔ پھر بیچارہ خاموش ہے ڈاکٹر عامر، اس نے کہا آپ چلیں بیڈ پہ، میں آ رہا ہوں۔ کہتے ساڑھے نال ہی آ جا، تیرے جو کیڑا تو آنے نکلدا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنی پھینٹیاں بھی دسو سر جی، تسی اگر ڈاکٹر آصف دی کنڈ دیکھو نا تے تسی کہو گے کنڈ بنی پھینٹی واسطے، یہ تے انہاں دی گڑ لگ کے زیادہ اور چے چھوٹے سن، ورنہ انہاں نوں کوڑے لازمی بجنے سی۔ عامر پلیز بی سیریس۔ جنید صاحب اگر پیشنٹ ایکسپائر ہو جائے تو لوگ ہمیں مارتے ہیں جیسے ہم نے مارا ہے۔ بھئی موت زندگی اگر ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہمارے ماں باپ اس دنیا سے جاتے؟ اور کیا؟ سسٹر فرا نے تو صرف اپنے خامد کو مارا ہے۔ کیا؟ عامر کیا کرتے ہو، یہ مذاق کا وقت ہے۔ سوری سر۔ اس کے خامد کی اس کے ساتھ ایک دفعہ لڑائی ہوئی ہے، ہاتھا پائی ہوئی ہے، اس میں کیا ہے؟ جنید صاحب پلیز ہماری آواز اٹھائیں خدا کے واسطے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اب نٹ شیل بتائیں آپ چاہتے کیا ہے؟ صرف ایک لفظ ہے جی، عزت۔ ہمیں عزت چاہیے، اس میں ہماری باعزت تنخواہ بھی آ جاتی ہے اور اس میں ہماری سیکورٹی بھی آ جاتی ہے۔ صحیح۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا بھائی، میں ایک لمحہ فکریہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے حوالے سے صورتحال بجائے بہتر ہونے کے بدتدریج دن بدن مزید بگڑتی جا رہی ہے اور تشویشناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جب تم نے لمحہ فکریہ کہا ہے تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا کہ خیر کی خبر کوئی نہیں۔ نیش بات ہے بقول تمہارے۔ ہاں جی ہاں جی، جب میں تمہیں بتاؤں گا تو تم بھی میری تائید کرو گے کہ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اچھا جی۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی پرابلم یہ آتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ کہ سوشل میڈیا کو ہم لوگ بطور خبر کا ماخذ سورس آف نیوز سمجھنا شروع ہو گئے۔ ہم سوشل میڈیا پہ کوئی خبر دیکھ کے اس پہ یقین کرنا شروع ہو گئے۔ سوشل میڈیا دیکھ کے فیس بک پہ ہم خبریں پڑھ کے اس کو خبر سمجھ لیتے ہیں، کوئی بات پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں جی ہم نے خود پڑھی ہے۔ یہ تردد نہیں کرتے، یہ زحمت نہیں کرتے کہ اس خبر کا سورس تلاش کیا جائے، اس خبر کی اتھینٹسٹی کو چیک کیا جائے۔ اور دوسری طرف ہو کیا رہا ہے، بڑی عجیب بات، کہ اس خبر کو، اس فیک خبر کو زیادہ سے زیادہ معتبر انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ باقاعدہ جو جید مستند اخبارات ہیں ان کی پیشانیاں کاٹ کے لگا دی جاتی ہیں ساتھ، روزنامہ فلاں، اور نیچے اس ایک خبر بنا کے خبر کی شکل میں دے دی جاتی ہے۔ اب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں نے تو اس سوشل میڈیا پہ فلاں اخبار کے ریفرنس سے یہ خبر پڑھی۔ بالکل بالکل کتنی، اور یہی حال ویڈیوز کا ہے۔ اب میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مطلب کل میں دیکھ رہا تھا جی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے ایک ویڈیو ٹرمپ کی کہ ٹرمپ نے الیکشن جیتتے ہی اپنی رائے سے رجوع کر لیا اور پاکستان کی تعریفیں شروع کر دی۔ اس نے کہیں 2 دفعہ کہا آئی لو پاکستان، آئی لو پاکستان۔ اچھا، اب کوئی بندہ یہ چیک نہیں کر رہا، اس بات کی تصدیق نہیں کرنے کی زحمت گوارا کر رہا کہ ٹرمپ نے یہ کب کہا ہے آئی لو پاکستان۔ یہ 1 سال پرانی ویڈیو ہے جب وہ صدارتی امیدوار بنا بھی نہیں تھا۔ اچھا، مس یونیورس کا مقابلہ ہو رہا تھا، اس کے بعد کسی صحافی کی فرمائش پر ایسے گزرتے ہوئے اس نے کہہ دیا آئی لو پاکستان، آئی لو پاکستان، اور سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہوئی۔ ہاں، یا ادھر فلم سٹار میرا بھی جاتی رہتی ہے، اس کو دیکھ کے کہہ دیا ہوگا آئی لو پاکستان۔ اور ویسے بھی ٹرمپ کسی ملک کے بارے میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ آئی لو، آئیے صحیح کہہ رہے ہو تم۔
میں ویسے بھاجنا تم ایک بات بتاؤں, سوشل میڈیا نے امان سے بڑا کام خراب کر دیا یار. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کی آپ لسٹ نکالے نا اگر سوشل میڈیا, تو اللہ معاف کرے اس میں گندی ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں, اس کا تو ہم کئی بار رونا رو چکے ہیں, ذکر کر چکے ہیں. آج کا جو لمحہ فکری ہے میں اسپیسیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ہے سوشل میڈیا کو بطور سورس آف نیوز لینا, اس سے اس کو خبر کا ذریعہ سمجھ لینا, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. جب بھی ہم فیس بک پہ کوئی پوسٹ پڑھتے ہیں اس میں کسی چینل کا حوالہ دیا ہوتا ہے یا کوئی خبر دی ہوتی ہے اور کسی اخبار کے ریفرنس سے دی ہوتی ہے, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس اخبار کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی جا کے چیک کر لیں. اور اس بھاگ دوڑ میں سب شامل ہے. مطلب پچھلے دنوں کراچی کے ایک معروف اخبار کے حوالے سے مولانا مفتی نعیم کا ایک فتویٰ شائع ہوا ہے کہ جی جو اونچی سینڈل پہننے والی خواتین ہیں ان کے بارے میں تھا کہ یہ گناہ کی مرتکب ہو رہی ہیں, اور اس سے بھی زیادہ سخت زبان تھی. چلو معاملہ یہاں تک رہتا کہ انہوں نے ایک فیک خبر دے دی سوشل میڈیا پہ, باقاعدہ ہمارے بہت مستند کالم نگاروں نے اس پہ کالم لکھ مارے. آپ کو تو اس بھیڑ چال میں شامل نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا یہ ہوگا کہ یہ جو اونچی ایڑی والی جوتیاں پہننے والی خواتین ہیں یہ خاوند کو اسی جوتی سے مار کے گناہ کی مرتکب ہو. اچھا, اسی طرح ابھی 2-3 دن پہلے میں نے ایک پوسٹ دیکھی ہے جس پہ لکھا روزنامہ دنیا کے حوالے سے کہ چین میں یہ جو فارمی مرغیاں ہیں, یہ جو برائلر ہیں, ان پہ پابندی لگا دی گئی. اب وہ خبر میرے لیے بھی بڑی اچنبے کی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہی گھسی پیٹی جو باتیں اور اعتراضات فارمی مرغیوں پر وہ میں نے پڑھے, تو میں نے پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن والوں کو وہ فارورڈ کر دی کہ یہ کیا ہے, یہ دنیا میں شائع ہوئی 4 بار. انہوں نے مجھے فوری طور پہ رنگ بیک کیا اور بتایا کہ ہم نے بھی اس خبر پہ اسی طرح حیرت کا اظہار کیا تھا اور آپ کی مینجمنٹ سے بات کی. انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو یہ خبر شائع ہوئی ہی نہیں. یہ خبر ہو کیسے سکتی ہے, چین کی جتنی آبادی ہے دیسی ککڑ سے تو وہ رجیں گے ہی نہیں. یہ فارمی بھی ان کو تو کاٹ پڑ جاتا. بالکل, دیسی مرغے کے اتنے بچے نہیں ہوتے. آپ کسی دیسی مرغے کا دروازہ کھڑکا کے پوچھے وہ بتائے گا پاجی میرے 3 منڈے تے 2 کڑیاں. یہ تو آپ برائلر کے گھر ہی جائیں دروازہ کھولیں تو بیڑے میں 750 منڈے ہی پھر رہے ہوتے. اچھا, ایک میں تمہیں اور بلکہ یہ ہمارے بہت سارے ویورز کے لیے بھی انفارمیشن ہوگی کہ سوشل میڈیا پہ ایک اور خبر وائرل ہے آج کل کہ کرنسی نوٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں, اور نئے جو ڈیزائن کے کرنسی نوٹ ہے اس کی ایک پوسٹ بھی بنائی ہوئی ہے اور لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ نیا ڈیزائن کیسا ہے. کچھ لوگ پسند کر رہے ہیں, کچھ لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو جب ہم نے اسٹیٹ بینک والوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی ایسا کوئی اقدام ہم نہیں کر رہے, کوئی نئے کرنسی نوٹ جاری نہیں کر رہے, فیک خبر چل رہی ہے. تو یہ خبر پھر یہ تو جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹروں کی ہڑتال بھی نہیں چیک کر رہی, نوٹ بھی نہیں چیک کر رہی, برائلر کے خلاف خبریں بھی نہیں چیک کر رہی. تو یہ کیا چیک کیا کر رہی ہے مجھے یہ تو بتاؤ. یہ کہیں اپنی شوگر اور بلڈ پریشر تو نہیں چیک کر رہی؟ بلڈ پریشر کا تو پتہ نہیں, شوگر اپنی ضرور چیک کر رہے ہیں سارے. یہ سوشل میڈیا پھر ایسے ہی ہے جیسے سیانے کہتے ہوتے ہیں کہ جننے منہ نہیں گلاں ہے. یہ اصل ہے یہ جننے منہ نہیں گلاں. اور ساتھ گورنمنٹ کا پتہ کیا حال ہے بھائی جی, ہوں اسی کسی کا منہ تو نہیں پھڑ سکتے. اصل میں یہ بات ہمیں بھی سمجھ لینی چاہیے کہ سوشل میڈیا محض سماجی رابطے کے لیے بنے, وہ کوئی خبر کا ذریعہ نہیں ہے, وہ کوئی اخبار نہیں ہے, وہ کوئی نیوز چینل نہیں ہے. اور یار سماجی رابطہ بھی بالکل جھوٹ چتالی ہوتا ہے نا. یہ پچھلے دنوں میں نے سنا کہ کسی بندے نے نا اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ پتر یہ سوشل میڈیا دھیان سے استعمال کیا کرو, بہت ساری فیک آئی ڈیز ہیں وہاں پہ. کئی جو لڑکے ہیں وہ لڑکیاں بن کے تو ادھر پوسٹیں پھینک رہے ہوتے ہیں. آگے سے پتر کہتا ہے جی ابا جی وہ جو فرزانہ جس کو آپ 19-20 دفعہ شادی کی دعوت دے چکے ہیں نا وہ میں ہوں. ابا بیچارہ آگے سے انگشت بکنا رہ گیا نہیں. صرف اتنی ہے کہ اپنے ویورز سے بھی سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں سے جب بھی کوئی پوسٹ دیکھیں جس میں خبریت کا ایلیمنٹ شامل ہے تو سورس ضرور چیک کر لیں. وہی آپ اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے, اگر وہ الیکٹرانک میڈیا کی خبر ہے تو آپ چینل کی آفیشیل ویب سائٹ پہ چیک کر لیں جا کے, اور کسی بھی کریڈیبل جو نیوز سائٹس ہیں ان پر جا کے دیکھ لیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ جس بندے کی سائٹ جو ہے تھوڑی سی پاپولر ہو جاتی ہے نا, وہ اس کو نیوز سائٹ میں کنورٹ
کر دیتا ہے اور وہ اس میں طرح طرح کی رنگ آمیزی اور سنسنی خیزی شامل کر دیتا ہے. آج ہی دیکھیے جنید سلیم نے فلاں کے بخیے ادھیڑ دیے. میں جا کے دیکھ رہا ہوں تو یار میں نے کون سے بخیے ادھیڑ دی؟ سوئی بھی ادھر پئی ہے, دھاگا بھی ادھر پئی ہے, میں تو بخیے مارے نہیں تو ڈیڑے کیڑے نے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جنید یہ جو امریکہ کا الیکشن ہوا نا, اس نے یہ ثابت کر دیا کہ پوری دنیا کے اوپر انگریز ہی انگریز ہے, اسی کی حکومت ہے, اسی کی زندگی ہے. تم دیکھو کس طرح اٹریکٹیو ہوئے ہیں انگریز کہ پوری دنیا کا میڈیا پاگل ہوا تھا ان کے الیکشن پہ. ہر طرف انگریز ڈسکس ہو رہا ہے, ہمارے پاکستانی چینلوں پہ بھی ہر پروگرام میں انگریز ڈسکس ہوا ہے. یہ امریکہ کا الیکشن تھا, UC 272 کا الیکشن نہیں تھا. ٹھیک ہے بات, مگر سامنے تو گورا ہی آیا ہے نا. انگریز کی بڑی ویلیو ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ویلیو اس وقت صرف انگریز کی ہوئی ہے. میں تو امان سے رات کو سوچ رہا تھا کہ تمہیں ایک مشورہ دوں, جتنے تم چٹے ہو تم انگریز لگ جاؤ. یار امتحان تو 2 لگ سکتے ہو, تمہیں تو انگریزی بھی آتی ہے, لگ جاؤ انگریز. یار اتنے گورا بندہ لگ نہیں سکتا انگریز. دیکھو یار اب انگریز آ رہے ہیں کالے والوں والے. یار چٹے سفید ہو اس لیے کہہ رہا ہوں لگ جاؤ انگریز. تم لگ جاؤ یار, میری جان چھوڑو. اور یار میں نہ تو اتنا چٹا ہوں, 20% سے میں مار کھا جاتا, اوپر سے مجھے انگریزی نہیں آتی. میں ایک دفعہ لگا تھا انگریز, ایک انگریز نے مجھے پوچھ لیا ہاؤ ڈو یو ڈو, میں کہا جی 7:45. اس نے مجھے اٹھا دیا, اس نے کہا تم نہیں انگریز لگ سکتے, چلو دوڑو. اور تم نے ریزائن کر دیا؟ نہیں ریزائن نہیں کیا, بس کٹ دیا. یا کہنا جس طرح پرویز رشید کے ساتھ ہوئی ہے کہ پتہ نہیں لگ رہا کہ اس نے خود ریزائن کیا یا نکال دیا گیا. اسی طرح ہی میں بھی اس وقت انگریزوں کا وزیر اطلاعات لگنا شروع ہو گیا. اور تم لگ سکتے ہو, میں غلط مشورہ نہیں کسی کو دیتا. صحیح بات ہے یار, تھیلے لگتا نہیں انگریز پاجنا. نہیں لگ رہے, پاکستانی لگ رہے. یار انگریز لگ رہا ہے, میں فضولی پاکستانی تو تم بھی ہو. دیکھو یار کیا چھائیاں چھائی ہوئی ہیں. بھائی پاکستانیوں میں سارے رنگ پائے جاتے ہیں. اور یار اتنا چٹا کٹ ملتا ہے, ایک جاب مل سکتی ہے اگر آپ کو فزیکلی فٹنس کی وجہ سے, تو آپ کو لگ جانا چاہیے. سدھا مجھے تو انگریز لگتا ہے. دیکھو یار تم دیکھو یار گوری لگتا ہے کہ نہیں انگریز؟ نہیں پتا مینوں نہیں لگ رہا, تسی ریویو لے لو. چلو ریویو لے لو جی, چلاؤ جی پا جنید کا سلو موشن شاٹ. ریویو کے لیے ایسے بھی تو کرو نا. چلو کر دیتے ہیں. واہ, سلو موشن شاٹ چلاؤ. عزیزی ڈار صاحب. پاکستانی لگتا ہے. شکر پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ تو ملا نا. میں ایک چانس لے رہا تھا, اگر بندے کو اچھی جاب مل سکتی ہے دوست کو بھی تو بتانا چاہیے اسے. اچھا آپ پورا سیگمنٹ اسی پہ ہے یا خبریں بھی کرنی ہیں؟ نہیں جی نہیں, خبر کریں فوراً, خبریں تو بڑی گرم ہوں گی آج کی. اچھا سنیں, نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر مشترکہ مقاصد کے لیے کام کریں گے پاکستان. بات اچھے, یعنی دیکھو یہ رہا کہ مل کر مشترکہ کیا ڈالا ہے اس ان کو پتا بھی نہیں ہے, اب کام کریں گے. اور یہ مشترکہ جو ہے نا, یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ میاں بیوی نے کہا کہ ونڈ کے کام کر لیتے ہیں. وہ میاں کا ذرا روب زیادہ تھا, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس طرح کرو کہ تم ہانڈی پکا دیا کرنا, میں کھا لیا کروں. تم چارپائی بچھا دیا کرنا, میں سو جایا کروں. تم کپڑے استری کر دیا کرنا, میں پہن لیا کروں. آگے سے بیوی نے کہا کہ خود بھی کوئی ذمہ داری لو, کہتا چلو ٹھیک ہے میں گھر میں گند ڈال دیا کروں گا, تم صاف کر دیا. اسی طرح میرا خیال ہے پاکستان اور امریکہ مشترکہ مقاصد پہ کام کریں گے. ساری زندگی کا کر رہا ہے پاکستان, اور صلہ وہی ملتا ہے جو اس مسکین بیوی کو ملا. جی سنیں, سپریم کورٹ نے خواجہ آصف پر دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے, تحریک انصاف کی درخواست خارج. ہوئے ہوئے ہوئے, بڑا کیس چل رہا تھا یار. میں نے تو سنا ہے خواجہ آصف صاحب جب سے کیس ہوا تھا نا, انہوں نے دال چول کھانے چھڑ دیے تھے. اب صرف دوائی کھا رہے تھے, چمچی میں چاول ڈال کے نا, اوپر چھوٹی چمچی دال ڈال کے, تو صبح دوپہر شام کھا رہے ہیں.
कश्मीरियों की दवाई भी चाहिए होती है। घर आके बहाना, मैंने खुद एक दफा तुम्हारी परजाई को कह दिया, मैंने कहा मुझे अनस्थलामिया हो गया हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा 2 कोफ्ते सुबह, 2 दोपहर, 2 शामी खाओ। तो बेचारी पकाना शुरू हो गई। मैंने कहा ध्यान करना, उसने छोटे गोश्त के कोफ्ते कहे हुए हैं। तो हांडी उतार दी उसने नीचे, कहती इस डॉक्टर ਨੂੰ दफा करो, किसी हकीम ਨੂੰ बहा लो। फिर एक दिन मैंने कह दिया मुझे चावलेरिया हो गया हुआ है, डॉक्टर ने कहा रोज रात को दाल चावल खाओ। अब वो समझ गई हुई है, आगे से कहती है तुम्हें चावलेरिया नहीं हुआ हुआ, तुम्हें चवलेरिया हो गया हुआ। मैं चुप ही कर गया, मैंने कहा सीधा चवल ही ना अब कह दे। और उन्होंने तुम्हें इंजीनियर कहा है? यार इनडायरेक्ट कहा है ना, बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट कहा है। अच्छा जी भाई जी, अच्छा जी, आपको तो घर में हकीम लुकमान कहते हैं। जी खबर सुने। नून लीग की रहनुमा निहाल हाशमी कहते हैं कि इश्रतुल-उबाद को हटाकर हमने दहशत की आखिरी निशानी भी खत्म कर दी। पार्टी का बयान से इजहार लाताल्लुकी। लो जी, इस खबर पे मैं सिर्फ यही तबसरा करूंगा कि निहाल हाशमी जैसा बंदा जब भी आपको मिलेगा ना, सिर्फ एक ही बात करेगा कि भाई जी इंश्योरेंस करा लें, बहुत अच्छी होती है। चले जी ब्रेक ले लें। बात करो यार, तो फिर ये क्या बात है? चलो फिर या पॉलिसी ले लें फिर। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।